فرمایا کہ ہر مومن کے اندر ایک چیز انبیاء میں سے ہونی چاہیے اور وہ ہے دعا. اور بار بار اس ایک حدیث کے علاوہ بھی 8ویں امام کی یہ حدیث کئی مرتبہ ملی کہ علیکم بصلاح الانبیاء، کہ دیکھو ہمارے ماننے والوں، جو انبیاء کا ہتھیار ہے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. اور جب امام یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے تو مجمع ضرور پلٹ کے سوال کرے گا کہ مولا وہ انبیاء کا ہتھیار کیا؟ کوئی تیر ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی نیزہ ہے، کوئی میزائل ہے، کوئی بم ہے کیا؟ اور امام کا جواب یہی کہ الدعا سلاح الانبیاء، ہر نبی کا ہتھیار یہی دعا. اور یہی وجہ کہ خالی قرآن کریم سے اگر وہ دعائیں جمع کی جائیں جو مختلف انبیاء کی، قرآن نے حضرت آدم کی دعا بھی کوٹ کی ہے، قرآن نے حضرت نوح کی دعا بھی کوٹ کی ہے، قرآن نے حضرت ابراہیم کی دعا بھی کوٹ کی ہے، قرآن نے حضرت موسیٰ کی دعا بھی کوٹ کی ہے، قرآن نے ہمارے حبیب ہمارے رسول کی دعا بھی کوٹ کی، کہ اگر خالی ان دعاؤں کو جمع کیا جائے تو اپنی جگہ ایک الگ کتاب بن جاتی، اور بنی بھی. علماء نے اس عنوان پر کتابیں چھاپی بھی، کہا کہ یہ انبیاء کا ہتھیار. دیکھیے یہ تاریخ انبیاء کہ جو نبی اس دنیا میں آیا اسے پرابلم کو فیس کرنا پڑا، اس زمانے کی تمام طاقتیں اس کے خلاف ہو گئیں. یہ خالی ابراہیم اور نمرود یا موسیٰ اور فرعون کا مسئلہ نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی. تو کون سا ہتھیار یہ انبیاء استعمال کرتے ان ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں جو اپنے زمانے کی سپر پاور ہوتے، اور ایسی سپر پاور کے جس میں نمرود اور شداد جیسے بھی آ گئے، جو نہ صرف یہ کہ ساری دنیا پر ڈائریکٹ حکومت کرتے، ان ڈائریکٹ حکومت تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ساری دنیا پہ براہ راست حکومت کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلوایا کرتے کہ یہ دعویٰ تو آج کی کوئی سپر پاور کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہی. اگر غلطی سے ایک لفظ استعمال کر دیا تو فوراً اس کو بدلنا پڑا کہ ہاں یہ لفظ تو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے سزاوار ہے. خیر، تو اب ان خدا کہلوانے والوں نمرود و شداد و فرعون کے مقابلے میں انبیاء کا ہتھیار کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کامیابی آخر میں نبی کو ہوئی. ہر نبی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کامیاب و کامران رہا. یہی ہمارا 8واں امام ارشاد فرما رہا کہ یہ انبیاء کا ہتھیار وہ نیزے و تیر و تلواریں نہیں، وہ ہوگا لیکن ساری سائڈ کی چیزیں، اصل چیز ہے دعا. اور بار بار کہہ رہے کہ ہمارے ماننے والے میں بھی یہ خصوصیت اس لیے ہونا چاہیے کہ نمرود اور شداد و فرعون کا زمانہ ختم نہیں ہوا جب تک کہ ہمارے زمانے کے امام کی حکومت قائم نہیں ہوتی. دیکھیے وہ لفظ میں نے نہیں کہا کہ جب تک کہ امام ظاہر نہیں ہوتے، وہ غلط. ظاہر ہونے کے بعد بھی فرعون و نمرود اس دنیا میں ہوں گے. جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ آف امام زمانہ نہیں ہوتا، یہ ہتھیار مومن کو ہر دور میں چاہیے ہوگا. تو بار بار 8واں امام اس ہتھیار کی اہمیت بیان کر رہا، دعا دعا اور دعا، بلکہ ساتھ ساتھ دعا کے اصولوں میں سے کچھ بہت ہی اہم اصول 8ویں امام کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، جس میں سے آج فقط 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا. یہ اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا کہ یہ والا ٹاپک کہ دعا کے اصول بہت لمبا ٹاپک ہے. صرف 2 باتیں، ایک نیگیٹو انداز کی، ایک پازیٹو انداز کی. یعنی ایک اصول وہ کہ دعا جلدی کیسے قبول ہوتی، اور ایک اصول وہ کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. وہ نیگیٹو والی بات کہ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے دعا کے راستے میں، اور دوسری پازیٹو والی بات کہ کیا چیز ہے جو دعا کو بہت جلد خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتی. کیونکہ میں نے خود اپنے آپ پر ایک ریسٹرکشن یہ ڈالی کہ مجھے 8ویں امام کی سیرت کے حوالے سے رہنا، اس لیے یہ دونوں چیزیں بھی 8ویں امام کے حوالے سے. ان میں سے پہلی بات کہ دعا بہت جلد کیسے قبول ہوتی، وہ اسلام کا ایک مانا ہوا اصول. میں اکثر مختلف حوالوں سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پنجتن سینٹر کے پروگرام بہرحال سنڈے ہونے کی بنا پر اکثر کوئی نہ کوئی خاص تاریخ بھی اس سنڈے کو آئی ہوتی. تو اکثر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تاریخ خدا وہی ہے، خدا ہے جو 365 دن یا 365 ڈیز کا خدا، مگر کچھ تاریخیں ایسی ہیں جس میں دعا کی طاقت بڑھا دی جاتی. اور اسی طرح جگہیں، خدا وہی دعا ہے، خدا ہے مغرب کا بھی اور مشرق کا بھی، ایشیا کا بھی اور امریکہ کا بھی، زمین کا بھی اور آسمان کا بھی. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی. یہ قصول اسلام نے دیا ہوا. چنانچہ ٹائم اینڈ پلیس اس کی اہمیت دعا کے حوالے سے. اب آئیے 8واں امام، ایک بہت ہی مشہور حدیث 8ویں امام کی ہے، لیکن عام طور پہ یہ حدیث جن کتابوں سے پڑھی جاتی ہے اس میں ایک جملہ اس موجود نہیں. ایک کتاب کے اندر پوری حدیث ملی اسے ایک جملے سمیت. وہ کیا؟ وہ یہ کہ 8واں امام، جیسے ابھی برادر محترم علمدار صاحب جو قصیدہ پڑھ رہے اس میں بھی اشارہ اس کی جانب تھا کہ 8واں امام
وہ امام کہ جس نے اپنی زیارت کی اہمیت بار بار بتائی، بہت ہی فضیلت اور ثواب والے پہلوؤں کے ساتھ بتائی، اور 8ویں امام کی زیارت کی حدیث 8ویں امام سے پہلے والے امام بھی بتا چکے، 8ویں امام کے بعد والے امام بھی بتا چکے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، بعد والے امام بتائیں تو سمجھ میں آ جاتا کہ بھئی 8ویں امام شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بتا رہے کہ میرے بابا کی قبر کی زیارت کا ثواب، ان کے پوتے 10ویں امام بتائیں، لیکن 8ویں امام کی ولادت سے بھی پہلے 8ویں امام کی زیارت کی حدیثیں ہمارے پاس آنے لگی، اور خاص طور پر جب یہ والی حدیث ہم سنتے ہیں تو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیارت کتنی اہمیت رکھتی۔ کون سی حدیث؟ جو ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عجیب انداز سے بیان کی۔ یہ دادا کا تذکرہ، چھٹے امام دادا ہیں، 8واں امام پوتے، اور شاید آپ کو یاد رہا ہو سال گزشتہ یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام کی شہادت 8ویں امام کی ولادت سے تقریباً 2 ویک پہلے ہو گئی۔ حساب لگا لیجیے، اسلامی کیلنڈر کا 10th مہینہ ہے شوال، 25 آف شوال چھٹے امام کی شہادت، اور 11واں مہینہ ہے ذی قعدہ، اس کی 11 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ، اور چھٹے امام کی شہادت 148 ہجرہ میں ہوئی۔ اسی سال 2 ہفتے کے بعد 8ویں امام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سیم ایئر کا واقعہ ہے 148، وہ ہجری سال ہے کہ جس کے 10ویں مہینے کی 25 کو چھٹے امام شہید ہوتے ہیں، اور اس کے 11th منتھ کی 11 کو 11ویں امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو 2 ہفتے پہلے کی بات۔ اب چھٹا امام اس دنیا سے جا رہا تو جاتے جاتے اپنے بیٹے 7ویں امام کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان قریب خدا تجھے وہ بیٹا عطا کرنے والا جو آل محمد کے خاندان کا عالم، آل محمد کا خاندان خود کتنا عظیم خاندان، اس کے اندر جس کو یہ ٹائٹل دیا جائے، اور یہ چھٹا امام دے رہا، عالم آل محمد، آل محمد کے خاندان کا یہ عالم۔ کاش، یہ جملہ سنیے چھٹے امام کا، کاش اللہ مجھے اتنی مہلت دیتا کہ میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ ایک امام معصوم، اور وہ چھٹا امام جیسا امام جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہم جس کی وجہ سے جعفری کہلا رہے، وہ یہ تمنا لے کے دنیا سے جا رہا کہ کاش مجھے اپنے اس پوتے کی زیارت کا موقع مل جاتا، پھر میں اس دنیا سے جاتا۔ اب امام کی 8ویں امام کی ولادت سے پہلے ہی 8ویں امام کی زیارت کی حدیثیں آنے لگی، اور بھی معصومین نے حدیثیں ارشاد فرمائی، لیکن یہ حدیث تو غالباً جسے اردو میں کہتے کہ ٹیپ کا بند بن گیا، کہ جس نے 8ویں امام کی زیارت کی فضیلت کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جو آج بھی نظریہ ہے بعض علماء کا کہ مشہد مقدس کی زیارت فضیلت کے اعتبار سے کربلا کی زیارت کے برابر ہے، بلکہ بعض تاریخوں جیسے سفر کا مہینہ، اس میں 8ویں امام کی زیارت کربلا کی زیارت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کنٹروورسی والا مسئلہ ہے کہ اس کو الگ سے کبھی بیان کروں گا۔ پھر اب ایک اصول ہمارے سامنے آ تو گئے کہ 8ویں امام کی زیارت، مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کے الفاظ سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید زیارت فیس کی زیارت کا نام، کہ چھٹا امام یہ تمنا کر رہا، تو اب جو ہم بعد میں پیدا ہوئے شاید یہ حدیث ہمارے لیے نہ ہو، اس لیے کہ بہرحال جب 202 ہجرہ میں 8ویں امام شہید کر دیے گئے تو اب ہم تو زیارت کر ہی نہیں سکتے، نہیں، پھر خود 8ویں امام اپنے دادا کی اس حدیث کو ذرا سا ایکسپینڈ کیا، ذرا سی اس کی وضاحت کی، اور کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی۔ امام یہ ذرا سی تشریح کر کے زیارت، اپنی زیارت کی اہمیت ہم تک پہنچایا، فرمایا جو میری زیارت کرتا، چاہے فی حیاتی میری زندگی میں زیارت کرے، جو تمنا چھٹا امام لے کے دنیا سے جا رہا، چاہے میری زندگی میں زیارت کرے، او بعد مماتی، اور چاہے میرے مرنے کے بعد کبھی میری قبر کی زیارت کو آئے، میرے اس سے 4 وعدے، جن میں سے 3 بہت مشہور، کیونکہ ہمارا اصل پرابلم یہی 3 والے مسئلے، چوتھا بھی بہت اہم ہے لیکن اس میں تو انسان کسی طرح پھر بھی گزارا کر لیتا۔ اب یہ دوسری بات کہ میرا آج کا ٹاپک وہی چوتھی چیز، تو 3 باتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ۔ امام فرماتے، چھٹے امام نے کہا کاش میں زیارت کرتا، 8ویں امام نے کہا جو میری زیارت کو آئے گا، چاہے میری زندگی میں میری زیارت کرے، چاہے میری موت کے بعد میری زیارت کرے، میرے اس سے 4 وعدے، اور ان میں 3 وعدوں کا تعلق ہے موت کے بعد سے۔ تو میں نے کہا نا کہ اصل مومن کے لیے پرابلم تو وہ
دنیا کے اندر اولاد نہیں ہوئی گزارا ہو جاتا ہے، روزگار کا انتظام نہ ہوا رو پیٹ کے انسان گزارا کر لیتا ہے، صحت حاصل نہ ہوئی آدمی زندگی گزار ہی لیتا، اس لیے وہ چوتھی چیز کم پڑھی جاتی ہے۔ یہ پہلی تین چیزیں یہ قبر کی، وہاں کوئی کسی کی مدد کرنے نہیں آ رہا، آٹھویں امام آ رہے ہیں اور اپنے زائر کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ بشارت دے کے آ رہے ہیں کہ چونکہ تو نے میری زیارت کی ہے، میرا وعدہ کہ تین جگہ پہ میں تیری مدد کروں گا۔ اور پہلا مسئلہ عند سوال منکرین و نکیر، جب قبر میں سوال و جواب کا پہلا مرحلہ آئے گا، یہاں سے میرا وہ پیٹرن جملہ آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جب کبھی موت کے موضوع پر یا قبر کے موضوع پہ مجلسیں ہوں گی تو اس کی تشریح کی جائے گی، لیکن حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ جب منکر و نکیر سوال کریں گے، اور اتنا تو ہر مومن جانتا کہ منکر و نکیر مردے کے بارے میں فرسٹ رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے FIR، وہ پولیس والے جو پہلی رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، باقی جتنا آگے کا کیس ہے سب کا دار و مدار اس پہلی رپورٹ پہ ہوتا۔ منکر و نکیر پہلی رپورٹ دیتے ہیں اور پورے برزخ کے زمانے کا دار و مدار اس پہلی رپورٹ پر ہے۔ آٹھواں امام کہتا ہے کہ میرے ظاہر تو نہ گھبرا، میں آؤں گا تیری مدد کے لیے اس موقع پر۔ اور دوسرا مرحلہ فرما رہے ہیں کہ جب اندہ تطایر الکتب، اب جب دوسرا مرحلہ آئے گا کہ قیامت کے میدان میں پہنچا کے کھڑا کیا جائے گا اور نامہ اعمال دیا جا رہا، خدا معلوم سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہے، خدا معلوم الٹے ہاتھ میں مل رہا، یہ نامہ اعمال جب تک کہ ہمیں ہینڈ اوور نہ کیا گیا، پریشانی کے اندر ہے انسان کے کس ہاتھ میں مل رہا، کیونکہ ہاتھ میں ملنے ہی سے اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ آٹھواں امام کہہ رہا ہے کہ ہے میرے زائر، البتہ صحیح زیارت کرنے والا، خالی چکر لگا کے اور ٹکریں مار کے آنے والا نہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اور انشاءاللہ آئے گا بھی، اور کچھ باتیں اس سے پہلے آئی بھی۔ اے میرے زائر، گھبرانا نہیں، جب یہ نامہ اعمال دیا جائے گا یقیناً تیرے دل کی عجب کیفیت ہوگی، وہ کیفیت تو کچھ بھی نہیں جو کسی بڑے امتحان کا رزلٹ نکلنے سے پہلے بچوں کی ہوتی، وہ کیفیت تو کچھ بھی نہیں جو کسی بہت ہی اچھے جاب کے لیے انٹرویو دے کے آنے کے بعد ایک انسان کے دل کی ہوتی۔ کہا کہ اس وقت میں تیری مدد کروں گا۔ اور وَعِندَ الصِّرَاطِ، اور تیسرا مرحلہ کہ جب بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم پلے صراط سے تجھے گزارا جائے گا۔ یہ تین وعدے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ، اس لیے میں میلبرن کی بات نہیں کر رہا ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملکوں میں، اس لیے کہ ایران میں مشہد کی زیارت ہمارے یہاں ہر آدمی کر لیتا، اتنی آسان ہے پاکستان سے یہ زیارت۔ اور ایک لفظ آگے بڑھا دوں جو ذرا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن بہرحال ایک فیکٹ، اور اتنی سستی ہے یہ زیارت پاکستان سے، تو یہ حدیث بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے مشہد کی زیارت کے حوالے سے۔ یہ تین مرحلے قبر کے، قبر کا وہ مرحلہ کہ جہاں نہ باپ مدد کرے گا، نہ ماں، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن، نہ بیوی کسی قسم کی مدد کرے گی، نہ اولاد، کس لیے اس کا تذکرہ زیادہ۔ مگر چوتھا وعدہ بھی امام کا، فرماتے جو میری زیارت کو آ رہا، چاہے میری زندگی میں آئے چاہے میری موت کے بعد آئے، میرے وعدے ہیں کہ یہ چار جگہ پہ اس کی مدد کروں گا۔ ایک منکر و نکیر کے سوال کے موقع پر، دوسرا نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جانے کے موقع پر، اور تیسرا پل صراط پر، اور چوتھا اس دنیا میں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت میرا ظاہر آ کر، الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا، جس وقت میرا ظاہر آ کر میری زری کو پکڑ کے کوئی دعا کرے گا، اب یہ میرا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی دعا میں قبول کرواؤں گا۔ تو دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ کی اہمیت، مشہد مقدس۔ اگر کربلا کے حوالے سے یہ روایت بہت مشہور، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خود امام حسین کی ایک دعا تھی کہ خدا بندہ میں اپنی جان تیرے راہ میں دے رہا ہوں، تو یہ تین وعدے تجھ سے چاہتا ہوں، تین تحفے تجھ سے چاہتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا ہی کی طرف سے یہ اعلان تھا بغیر کسی دعا کے کہ اے حسین، تیری قبر پہ جو قبہ ہے، جو گنبد ہے، اس کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی میں نے اسے قبول کیا، اور اس مٹی کے اندر جس میں تیرا خون جذب ہوا ہے میں نے شفا رکھی ہے، اور تیری شفاعت میدان قیامت کے لیے محفوظ۔ لیکن آٹھویں امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری زیارت کرنے والے، میری زیارت کے شوق تیرے دل میں پیدا تو ہو گیا ہوگا نا، جب تو نے میرے دادا چھٹے امام کی یہ حدیث سن لی کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے میری زیارت کی تمنا لے کے جا رہا، تو زیارت کرنے والے یہ بشارت بھی دیکھ لے کہ میرا روضہ وہ جگہ ہے، میری زری وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آنے والے زائر کی دعا کو میں قبول کرواتا ہوں۔ تو ایک دعا کا ایک اصول یہ کہ دعا جلدی کیسے قبول ہوتی، جگہ ڈھونڈے، اور وہ ایک فہرست، ایک لسٹ اسلام نے دی کہاں کہاں دعا جلدی قبول، وہ انشاءاللہ بعد کی مجالس میں آئے گا۔ آج آٹھویں امام کی سیرت میں بھی رہنا ہے اور دعا کے موضوع کو بھی آگے بڑھانا۔ تو میرا آٹھواں امام اپنی زیارت کے حوالے سے زیارت، اچھا اب اس حدیث کے اندر اصل میسج یہ نہیں ہے کہ دعا کرو، وہ تو ایک سپلیمنٹری بینیفٹ ہم کو بتایا گیا، اصل میسج ہے کہ میرے روزے کی زیارت کے لیے آؤ۔
اور یہ اس سال میری کئی تقاریر کا عنوان رہا کہ اے مومنین آسٹریلیا، دنیا کے اتنے ایسے کونے میں آپ پھکے ہوئے کہ یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی، لیکن اہمیت رکھیے گا، نیت رکھیے گا، دل میں خیال رکھیے گا، ایک ٹارگٹ بنا کے رکھیے گا کہ ان زیارتوں پر بھی جانا اور بار بار جانا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان جاتے ہی رہتے ہیں، زیارت بہت ہی آسان ہو جاتی، ایک شوق پیدا کرنے کا میرا ارادہ۔ تو اصل چیز زیارت کا مسئلہ، لیکن کہا کہ اس کا یہ سپلیمنٹری بینیفٹ یہ ہے کہ اس سے تمہاری دعا قبول ہوگی، اور دعا کا یہ اصول سامنے آ گئے کہ دعائیں اپنے گھر کے مقابلے میں جیسے مسجد میں جلدی قبول ہوتی، اسی طرح سے اللہ نے کچھ خاص جگہ اس دنیا میں بنائی۔ اور دوسری جانب انہی 8ویں امام کی سیرت کے آخری حصے کے حوالے سے دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا، وہ بھی ہمارے 8ویں امام ہی نے ہمارے سامنے پیش کیا، مگر نہیں، یہ غلط میں کہہ گیا، آدھی حدیث 8ویں امام کی سمجھیے، آدھی حدیث 9ویں امام کی سمجھیے، ان باپ اور بیٹے نے مل کر، چنانچہ وہ حدیث بھی سن لیجیے، یہ وہی حدیث ہے جس کا ایک ہلکا سا اشارہ میں نے شب جمعہ کی مجلس میں کیا، جو مومنین شب جمعہ تھے، ایک ہلکا سا اشارہ ہوا، واقعہ امام کی شہادت کا ہے۔ تو میں ذرا سا تفصیل سے واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب مجمع اس کے مقابلے میں ڈبل ہو چکا ہے جب میں پہلا جملہ کہہ رہا کہ پرسوں یعنی کمنگ ٹیوزڈے ایک بہت ہی معتبر روایت کے مطابق 8ویں امام کی شہادت کی رات، کیلنڈر میں تاریخوں میں اختلاف ہے، اس لیے چاہے پراپر طریقے سے شہادت منائی نہ جائے لیکن ذہن میں یہ تاریخ رہے، اور یہ واقعہ امام کی شہادت ہی سے ریلیٹڈ واقعہ۔ اور واقعہ کیا؟ واقعہ ذرا سا روایتوں میں اختلاف ہے، ڈیٹیلز کے اندر اختلاف ہے، لیکن میں ان سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے واقعے کا ایک ورژن پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کی وجہ سے اصل واقعے پہ فرق نہیں پڑتا۔ روایت امام کے غلام نقل کرتے ہیں ابو الصلت، یہ امام کے غلام ہیں، اور وہ غلام ہیں جن کا تعلق اس شہر سے تھا جس کا نام آج کل بہت مشہور ہو گیا، بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس حوالے سے آنے لگا، افغانستان کا ایک شہر ہے ہرات کے رہنے والے ہیں ابو الصلت حروی۔ چنانچہ یہ نقل کرتے ہیں، ہرات مدینے سے بہت دور ہے، مشہد سے بہت قریب ہے، امام کے غلام یہی ذیقعدہ کا مہینہ چل رہا میری ریسرچ کے مطابق، اور جو ایک عام تاریخ مشہور ہو گئی یہ سمجھیے سفر کا مہینہ چل رہا، اور کہتے ہیں کہ ایک دن امام نے مجھے بلایا اور کہا کہ سن، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مامون مجھے دعوت دے گا، اور اس دعوت کی بھی امام نے تفصیل بتائی، وہ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرا ٹاپک آج مکمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں دعوت دے گا، دعوت میں جاؤں گا اور اس کے بعد واپس آؤں گا، اگر میں اس حالت میں واپس آؤں کہ میرا سر کھلا تو مجھ سے باتیں کرنا، اور اگر اس حالت میں آؤں کہ میرا سارا سر چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی تقریباً چھپا ہو، تو مجھ سے باتیں نہ کرنا، اور سمجھ لینا کہ مامون نے مجھے زہر دے دیا۔ اور اس کے بعد ذرا تفصیل بتائی کہ پھر جو میری میت ہوگی تو نہ خود اسے ہاتھ لگانا، نہ مامون کو کوئی خبر دینا، بلکہ میرا بیٹا میرا وارث آئے گا، ساری تفصیلات بتائیں۔ وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات ہر سال شہادت کی مجلس میں سنتے بھی ہوں گے اور کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے، شہادت کی تفصیل بتا کے کہا کہ پھر جب میرا بیٹا آ کر غسل و کفن دے دے تو مامون کو جا کے اطلاع دینا، وہ آئے گا، بہت روئے گا، پیٹے گا، بال نوچے گا، سر سے امامہ اتار پھینکے گا، جتنا غم کا اظہار کر سکتا ہے کرے گا، مگر زہر دینے والا بھی وہی، اور زہر دینے کے بعد بھی اس کی خباثت کا سلسلہ چل رہا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ حکم دے گا کہ میری قبر کا انتظام کیا جائے۔ اب چونکہ وہ اپنے آپ کو تو سوگوار ظاہر کر رہا تو کہے گا کہ آفیشل حکومت کے پیمانے پر شاہی انداز سے یہ تجہیز و تکفین ہوگی، میری قبر کے انتظامات کرائے گا، خود جائے گا، مگر جہاں پر اس کا باپ ہارون رشید ملعون دفن ہے، یہ مامون تو لعین ابن لعین ہے، خود بھی ملعون، اس کا باپ بھی لعین، کہا کہ جاؤ کی باپ کی قبر وہاں پہ جائے گا۔ اب آج ہم جاتے ہیں مشہد 8ویں امام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، ذہن میں رہتا نہیں ہے کہ جہاں امام کی پائتی ہے اس کے آگے ہی بدترین انسانوں میں سے ایک انسان ہارون رشید کی قبر، تو اس وقت خالی وہی قبر تھی، اور وہ قبر تھی جس کے بارے میں 8واں امام بہت پہلے کہہ گیا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آیا تھا، مکے میں آیا تھا، اور وہ مسجد الحرام میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ 8واں امام بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ اب یہ وہ لوگ ذرا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ جنہوں نے مسجد الحرام گزشتہ 15-20 سال میں دیکھی، اگرچہ بہت کم مومنین یہاں کے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو میں پچھلے سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کے سارے مومنین دیکھ رہے ہیں، لیکن بعض رکاوٹیں آتی چلی گئیں، قافلہ بنا ٹوٹا، اب ٹوٹ چکا۔
اچھا خلاصہ یہ کہ جو لوگوں نے نہیں دیکھا وہ سمجھ لیں گے، جو وہ روایت سمجھ جائیں گے، اور جو دیکھ چکے ہیں وہ کنفیوز ہوں گے۔ اس لیے کہنا کہ آج کی مسجد الحرام کو مت سمجھیے، آج تو بہت بڑی مسجد الحرام، جس زمانے میں 8واں امام بہت مختصر، اس لیے اس روایت میں کوئی عجیب بات نہیں کہ جیسے ہی ہارون نے دیکھا کہ 8واں امام مسجد میں داخل ہوئے، فوراً وہ شرمندہ تو ہے نا، گلٹی کانشیس تو ہے نا کہ ان کے بابا کو 14 سال میں نے قید میں بھی رکھا اور ان کے بابا کو زہر دے کے شہید بھی کیا، فوراً اٹھا دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے تو بالکل ایک عام سا واقعہ، جو گئے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی مسجد الحرام، اتنی لق و دق، اس میں کسی کو کسی کی خبر نہ ملے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک دروازے سے انٹر ہو اور ہارون دیکھ۔ نئے جانے والے اس مسجد میں راستہ بھول جاتے ہیں، 3 دن لوگوں کو راستہ نہیں ملتا مسجد سے نکلنے کا، آج یہ مسجد اتنی بڑی ہو گئی۔ اور لیکن اب پھر یہ مسئلہ اس لیے حل ہو گیا کہ تھوڑے بورڈ لگا دیے گئے۔ 80s کا جو واقعہ ہے پڑھیے گا، جو میرا سفر نامہ کسی صاحب نے لکھ دیا تھا، بلکہ کسی صاحب کیا میرے محترم استاد تھے ڈاکٹر منظر کاظمی، تو 3 دن اس مسجد سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی مسجد تھی، ایک دروازے سے 8واں امام آئے، ہارون دوسرے دروازے سے چلا گیا۔ جیسے ہی چلا گیا 8واں امام نے اسی وقت اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کتنا ہی مجھ سے بھاگے گا، لیکن میری اور اس کی قبر ساتھ ساتھ ہی بنے گی اور میرے پائیں پہ یہ پڑا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ ان ظالموں سے انتقام نہیں لیتا۔ یہ خود ایک اشارہ ہے ظہور امام کی طرف باہر آئے۔ تو اب مامون 8ویں امام اپنے غلام ابو سلط حروی کو بتا رہے ہیں، شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں، یعنی 22 ذی القعدہ کے دن کہ دیکھو یہ ہوگا، مامون غم کرے گا، میری قبر کا انتظام کرے گا، وہ کہے گا کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے جہاں میرا بابا دفن، وہ جائے گا، خود وہاں پہنچے گا، اپنے نگرانی میں قبر تیار کرائے گا۔ ایک جملہ میں نے واقعہ مختصر کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن چلیں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں کہ جب یہ امام ابو سل کو یہ بتا رہے تھے، اس سے پہلے اسے ایک حکم دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جاؤ اور ہارون کی قبر جو ہے اس کے چاروں طرف سے مٹی میں ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کے لے آؤ۔ وہ 4 مٹھیاں لے کے آیا اور امام کے سامنے رکھی۔ امام نے اسے کچھ پوچھا نہیں، ایک مٹھی اٹھائی، ایک مٹھی میں مٹی لی، جو 4 ڈھیر لے کے آیا ہے 4 شاپر میں یا 4 باکسز میں سونگا۔ اس کے بعد کہا کہ اے میرے غلام، یہ ہارون کے 35 سے لائے ہو نا؟ گھبرا کے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں میں 35 سے لایا۔ کہا یہاں میری قبر نہیں بنے گی، یہ کہہ کے پھینک دی۔ دوسری مٹھی مٹی سے بھری، جو دوسرا ڈھیر تھا اسے سونگا، کہا کہ یہ ہارون کے دائیں طرف سے لائے ہو نا؟ یہاں بھی میری قبر نہیں بنے گی، پھینک دی۔ تیسری مٹھی، وہ مٹی کا ڈھیر تیسری مٹھی میں لیا اور وہاں بھی کہا کہ یہ اس کے بائیں طرف سے لائے ہو نا؟ وہ خود بھی حیران ہو پریشان۔ اور پھر امام نے چوتھی مٹھی مٹی سے بھری جو آخری ڈھیر سونگا اور کہا کہ یہ ہارون کے سرہانے سے لائے ہو نا؟ یہاں پہ میری قبر بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ دہرایا کہ مجھے بلایا جائے گا، میں واپس آؤں گا، میرا بیٹا آئے گا۔ پھر امام نے ربط میں لایا، کہا کہ مامون تیاری کرے گا کہ کسی طرح سے اپنے باپ کی پائنتی میری قبر کھو دے۔ تھوڑی سی مٹی تو ہٹ جائے گی، پھر ایسا ایک پتھر وہاں پہ نمودار ہوگا کہ سارے خراسان کی کدالیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ پتھر پہ ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تم تھوڑی دیر انتظار کرنا، جب وہ کوشش کر کے تھک جائے تو آگے جا کے کہنا کہ میرا آقا اور مولا کہہ کر گیا تھا کہ میری قبر یہاں نہیں بنے گی۔ تو مامون آگے کوئی بات نہیں کہے گا، غلاموں سے کہے گا کہ اچھا اس طرح سے انہیں دفن کرو کہ یہ میرے بابا کے الٹے ہاتھ میں آ جائے۔ وہاں بھی یہی واقعہ پیش آئے گا اور پھر تو آگے بڑھ کے کہہ دینا کہ زیادہ یعنی پتھر نکلے گا، نوکر یا مزدور تھک رہے ہوں گے، تو جا کے کہہ دینا کہ میرا آقا اور مولا کہہ کر گیا کہ یہ نہیں کھل سکے گا۔ وہ کہے گا اچھا آپ کم از کم میرے باپ کے سیدھے ہاتھ پہ ان کو لے لو۔ وہاں بھی ناکام ہوگا تو آگے بڑھ اور کہہ دینا کہ میرا آقا اور مولا بتا گیا کہ یہ قبر نہ صرف یہ کہ سرہانے ہی بنے گی، بلکہ اے مامون تجھے قبر بنانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ذرا سی مٹی ہٹا لے، میرا آقا اور مولا کہہ کر گیا ہے کہ وہاں پہ قبر پہلے سے تیار ہوگی۔ اور کئی انبیاء کئی ائمہ کے واقعات میں آپ کو یہ جملہ ملا ہوگا، مولا کائنات کی قبر میں بھی یہی جملہ آپ سنتے ہیں کہ بلکہ وہاں تو تختی بھی قبر میں رکھی تھی کہ یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی سینکڑوں سال پہلے آخری رسول کے ولی کے لیے تیار کر کے گئے، وسیع کے لیے تیار کر کے گئے، کہا یہاں بتا دینا۔ اب یہ ابو سل کہتا کہ 8واں امام ابھی انسٹرکشن جاری اور اسی سے دعا کا اصول سامنے آ رہا، لیکن میں نے کہا آدھی روایت 8ویں امام کی آدھی 9ویں کی ہے، دونوں کو ملائیے گا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ شہادت کا واقعہ بھی امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مامون ذرا سی مٹی ہٹائے، اتنی ہی مٹی جتنی 3 طرف سے ہٹائی تھی تو پتھر نکلا،
یہاں سے اوپر والی لیئر کو ہٹائے گا، پوری قبر تیار ہوگی، اتنا تھک چکا ہوگا اور اتنا زیادہ اس وقت جھنجلایا ہوا ہوگا کہ کہے گا کہ اچھا میت کو لا کے دفن کرو، روک دینا، اور کہنا کہ ہے مامون میرے آقا اور مولا نے منع کیا تھا کہ مجھے فوراً دفن نہ کیا جائے. تو مامون گھبرا کے کہے گا کہ کس چیز کا ویٹ کرے، تو آگے بڑھنا. اور آگے بڑھنے کے بعد میری قبر کو غور سے دیکھنا، ایک طرف سے تجھے ذرا سا پانی آتا نظر آئے گا، بہت مختصر، وہاں پہ ہاتھ رکھنا اور ایک دعا میں تجھے بتا رہا ہوں. پھر امام نے ایک دعا بتائی، کہا کہ یہ دعا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا، ایک دم سے باقاعدہ جیسے بہت فلو کے ساتھ پانی آتا ہے چشمہ سے جاری ہوگا اور میری ساری قبر اس پانی سے بھر جائے گی. لیکن تھوڑا انتظار کر، اس کے بعد اس پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا ہوں گی. پھر امام نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ابو السلم کو، اور غالباً یہ بھی ایک ریزن، اب یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو زائر 8ویں امام کے روزے کی زیارت کو جاتا ہے اس کو روٹی دی جاتی اور باقاعدہ دسترخوان بچھا کے کھلایا جاتا، اور لوگ عقیدت میں اس تبرک کو لے کے بھی آتے ہیں. جو نہیں گئے وہ کبھی جا کے تو دیکھیں کیا لطف ہو، کیا مزہ آتا. بہرحال امام نے ایک روٹی دی اور کہا کہ اس کے ٹکڑے اس پانی میں ڈال دینا، یہ چھوٹی مچھلیاں یہ ساری بطور غذا کھائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی امام ان کو روکے رکھنا. پھر ایک بڑی مچھلی پیدا ہوگی اور اتنی بڑی مچھلی کہ اس کی تقریباً وہی لمبائی ہوگی جو قبر کی لمبائی، کہ فرض کیجئے کہ اگر 6 فٹ کی قبر ہے تو 5.5 فٹ یا 5.25 فٹ وہ پیدا ہوگی. وہ پیدا ہونے کے بعد ایک ایک کر کے ان ساری چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی اور اس کے بعد وہ خود بھی غائب ہو جائے گی. اب تو پھر آگے بڑھنا اور وہی دعا پڑھنا جو شروع میں پڑھی تھی. اس دعا کے نتیجے میں پہلے پانی آیا تھا، اب جو دعا پڑے گا اس کے نتیجے میں یہ پانی غائب ہونے لگے گا. جب بالکل پانی ختم ہو جائے، قبر فوراً سوکھ جائے گی، تب مامون سے کہہ دینا کہ آگے بڑھ کر اب اس میت کو اتار. ابو السلم، یہاں تک 8ویں امام کی حدیث. ابو السلم کہتے ہیں کہ ایز اٹ از واقعات پیش آئے. امام کو اسی رات کو بلایا بھی گیا، امام زہر کے اثر سے آئے بھی، سر اور چہرہ چھپا ہوا بھی تھا. پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے نویں امام کو دیکھا بھی. یہ سارے جملے چونکہ میں شب جمعہ کی مجلس میں منزل مساجد میں پڑھ چکا ہوں، مختصر کرتے ہوئے. مامون کو بلایا گیا، مامون جنازہ لے کے چلا، شاہی طریقے سے یہ جنازہ اٹھایا جا رہا. اس طرح سے سارے مشہد کے اندر اس دن چھٹی بھی ہو گئی. بادشاہ خود اپنے آپ کو بڑا غمگین ظاہر کر رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچا تو وہی چیز کہ انہیں میرے باپ کے پائتی دفن کرو. 3 طرف قبر کھودنے میں ناکامی ہوئی، 4تھی طرف خدائی تیار قبر موجود تھی. یہ سارے واقعات پیش آئے جس وقت وہ پانی آہستہ آہستہ اتر رہا تھا. 8ویں امام نے تو بس وہ آخری بات بتائی تھی نا کہ جب پانی چلا جائے تو میری میت کو اتار دینا. لیکن جب وہ پانی جا رہا تھا اس وقت ایک بات مامون مجھ سے پوچھا کہ سارے واقعات کا مطلب کیا، یہ چھوٹی مچھلی یہ بڑی مچھلی سب کا مطلب کیا. میں نے کہا مجھے خود کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وزیروں میں سے ایک وزیر آگے بڑھا، اسی کے وزیروں میں سے، اور کہنے لگا کہ میری عقل میں تو اس کا ایک ہی ریزن سمجھ میں آ رہا، اور وہ یہ کہ یہ 8واں امام دنیا سے جاتے جاتے تجھے ایک پیغام دے کے گیا، اور وہ پیغام یہ دے کے گیا کہ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یہ تو اور تیرے خاندان کے وہ حکمران ہیں جو تجھ سے پہلے بھی گزرے اور ابھی تیرے بعد بھی گزریں گے، خلفائے بنو عباس. اب دیکھیے کیونکہ یہ جملے میری زبان پہ آ رہے ہیں تو اس لیے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو وزیر بادشاہ کے سامنے اس طرح اس نے نہیں کہا ہوگا. اصل چیز تو میسج کہا کہ یہ پیغام امام دے رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جیسی دیکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتی چلی گئیں، یہ تم لوگ ہو کہ جو دل بھر کے مظالم کرو گے، پھر اللہ تم سب پر ایک ایسے کو مسلط کرے گا جو ایک ہوگا، سب پر حاوی آئے گا اور اس طرح سے تمہیں کھا کے ختم کر دے گا کہ تمہارا نام و نشان تک مٹ کے رہ جائے گا. کوئی ایک خدا نے ایسا اپنے پردہ غیب میں چھپا کے رکھا جو تیرے خاندان کا آگے چل کے خاتمہ کرنے والا. اگرچہ ظاہری تاریخ کے اعتبار سے ایک ہلاکو خان ایسا ہی گزرا تھا کہ ایک اکیلا، اور اس طرح سے اس نے بنو عباس کا خاتمہ کیا کہ شیخ سعدی کو کہنا پڑا کہ آسمان تک خون کے آنسو رو رہا ہے. تو اب پتہ نہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے، لیکن خود مامون کا اپنا وزیر کہتا ہے کہ تجھے میسج ملا کہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، لیکن تب اسے اللہ اپنے خزانہ قدرت سے تم لوگوں سے زیادہ طاقتور کسی کو بھیجنے والا ہے جو تمہارے پورے خاندان کا خاتمہ کرے گا. اتنی دیر میں وہ پانی اتر چکا تھا، وہ بات مکمل ہوئی، در پانی ختم ہوا، جنازہ دفن کیا، لوگ واپس آئے. اب ابو السلم سے سنی کہ یہ 23 ذی قعدہ کے دن کا واقعہ، 23 ذی قعدہ کی شب وہ امام نے پورے انسٹرکشن دیا ابو السلم کو. نیکسٹ ڈے یہ پورا واقعہ پیش آیا. اب امام کی شہادت کے اگلے دن
رات کا وقت ہے، ابو سلط ابھی اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کا سوگ منا رہا. ابھی تک کی روایت امام کی شہادت کے اعتبار سے تو ہے، دعا کا اس میں کیا اصول ہے. اب وہ آ رہا گھر میں سوگ منا رہا کہ اچانک دروازہ کھلا، مامون کے سپاہی آئے، گرفتار کر کے لے چل. گھبرا گئے، امام شہید ہو گئے. اب اس کے بعد مامون کو مجھ سے کیا ڈر و خوف کہ اس طرح سے آدھی رات کو گھر توڑ کے دروازہ توڑ کے مجھے پکڑا گیا. وہاں پہنچایا گیا، دربار میں نہیں، اپنے سونے کے کمرے میں بیٹھا، بیڈ روم. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے ابو سلط وہ دعا تو بتاؤ جس کو پڑھ کر پہلے تم نے پانی جاری کیا، پھر یہ پانی اس قبر سے نکلا. اب ابو سلط کہتا ہے کہ میں خود گھبرا گیا. دعا بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اب جتنا سوچتا ہوں، جتنا یاد کرتا ہوں، دعا میرے ذہن سے غائب. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا سنی بھی نہیں. اور مامون کا غصہ بڑھتا جا رہا، میں نہ کر رہا ہوں. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اہل بیت کے ماننے والے اکثر اہل بیت کے رازوں کو چھپایا کرتے. 8ویں امام کی جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی ایک صفت ہمارے شیعہ میں ہونا چاہیے، چاہے مومنین جانے کہ نہ جانے، دشمنان اہل بیت جانتے یا اہل بیت کے راز کو چھپاتے. تو مامون یہ سمجھا کہ یہ چھپا رہا ہے دعا کو. اور ابو سلط کہتا ہے کہ چونکہ امام نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپانا، اس لیے میں تو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن یاد ہی نہیں آ رہا. یہاں تک جب اس نے یہ مامون نے دیکھا کہ اثر نہیں، کہا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو. اور اب میں قید خانے میں پہنچ گئے اور بے گناہ بغیر کسی جرم قید خانے میں 1 سال گزر گیا. یہاں بھی روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ سارے اختلافات تھوڑے لفظ کے اختلاف ہیں، تھوڑا راوی کا نریشن الگ الگ ہے، لیکن سب کا میسج مل کر ایک ہی. اب وہ یہ کہتا ہے 1 سال گزر گئے، میں ہر رات کو دعا مانگ رہا ہوں، ہر دن کو دعا مانگ رہا ہوں. قید میں آدمی کا کام ہی کیا ہوتا، دعا ہی دعا مانگتا. اس لیے کہ میں بھی قید میں رہ چکا ہوں، البتہ کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کسی کا مال نہیں لوٹا. وہ یہی مسئلہ تھا ضیاء الحق ماشاء اللہ اور شیعہ سنی پرابلمس ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہی انسان مانگتا، خاص طور پر رات کا وقت. لیکن کہہ رہا کسی دعا کا اثر نہیں. میں 8ویں امام کا اپنا غلام، میں نے اتنے سال امام کی خدمت کی، میں اتنا ان کے قریب رہا ہوں، میرا ایسا اٹیچمنٹ رہا ہے اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. وہاں ام ایمن کے واقعات میں ملتا ہے، جناب فضہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دیتا. یہ بھی تو امام کے غلام ہیں اور وقت آخر کے غلام ہیں، وقت شہادت کے غلام، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ 1 سال گزر اور مامون جیسا بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ جیل کا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کیا اس نے، جیل کا وزٹ کر رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، مجھ پر نگاہ پڑی. جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا 1 مرتبہ یاد آ گیا اور کہا کہ وہ دعا بتا دو. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں اور قسم کھا رہا ہوں کہ چونکہ امام نے روکا نہیں تھا اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہے دعا بتانے میں، لیکن میں بھول چکا ہوں. وہ کہتا بس بہت ہو گیا، اگر تو اپنی ضد کا پکا ہے تو میں بھی ضد کا پکا ہوں. اگر کل صبح تک یہ دعا تو نے نہیں بتائی تو اب جیل میں نہیں رکھا جائے گا، تیری گردن اڑا دی جائے گی. اور اسی وقت جیل کے داروغہ کو کہہ دے کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا، اگلی صبح کو اس کی گردن اڑا دینا. اور یہ کہہ کہ مامون چلا گیا. اب یہ بادشاہ کا حکم، عورت کی ضد، بچوں کی ضد، بادشاہوں کی ضد، تینوں مشہور. پہلی 2 ضدیں تو آپ روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ تیسری ضد تاریخ کی. اور آپ کو 1 مرتبہ کہہ دیا چلا گیا، اس کا مطلب یہ کہ بس یہ نادر شاہیوں کو مرنا یقینی. اب کہتا ہے کہ اس رات کو میں نے گل گڑا کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا. سال بھر سے پکار رہا تھا، دعا جو مانگ رہا تھا، کیونکہ ایسے زمانے میں ہے کہ امام موجود، 9ویں امام، اور ان 9ویں امام سے یہ ملاقات بھی کر چکا. وہی واقعہ جو شب جمعہ بھی میں نے پڑھا اور آپ ہر سال سنتے ہیں مصائب میں کہ جب 9ویں امام اپنے بابا کو غسل دینے آئے، یاد بھی ہوگا کہ پہلے تو پہچانے ہی نہیں، گھبرا کے کہا تھا تو کون آ گیا اس گھر میں. اور پھر جو تعارف ہوا پتا چلا کہ یہ تو اس وقت میرے امام. تب بار بار ان کو پکار رہا. اور فجر کے کچھ قریب، یہاں پہ 2 مختلف ورژن ہیں روایتوں کے، دونوں کا خلاصہ ایک ہی. فجر کے کچھ قریب امام 9ویں امام ایک بار اس کے قید خانے میں نظر آ رہے ہیں. کہاں مدینہ، کہاں مشرق، زمین و آسمان کا فاصلہ سمجھ لیجئے اس زمانے کے اعتبار امام نظر آ رہے ہیں. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو سلط تو نے کیوں پکارا؟ کہا فرزند رسول یہ میرا مسئلہ ہے، اگر یہ دعا مجھے یاد نہ آئی تو کل مارا جاؤں گا. اب ایک روایت یہ ہے کہ امام نے اس کو دعا بتا دی. اور اگلی صبح کو جب داروغہ آیا اس کو پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ فوراً مجھے ہارون تک پہنچاؤ، مامون تک پہنچاؤ، میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں. اور وہاں گیا اور دعا سنائی، اور مامون کو تم پہلے سے یقین تھا کہ دیکھا آخر تھک ہار کے تو نے میری بات مانی ہی. اس کو کیا یہ معجزہ سناتا اور اسے کیا یقین آتا، اور وہاں سے چھوڑا گیا. دوسری روایت یہ کہ نہیں، 9ویں امام آئے اور کہا کہ کیا مسئلہ؟ کہا مولا وہ دعا یاد نہیں آ رہی.
کہا مسئلہ دعا ہے کہ مسئلہ آزادی یا رہائی؟ دیکھیے یہ بھی ایک ضمنی بات آ گئی کہ انسان دعا کرنا بھی تو سیکھے کہ آخر اس کا اصل پرابلم کیا، وہ کیا مانگ رہا۔ امام سے اس نے کہا دعا چاہیے، امام نے کہا دعا چاہیے کہ آزادی چاہیے؟ کہا مولا اصل تو آزادی چاہیے، رہائی چاہیے، ریلیز چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو کہا چل میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے لے چل۔ سارے سپاہی کھڑے، دروازہ کھڑا، رات کے وقت تو پہرا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ان کے بیچ سے لے کے نکلے اور کسی کی نگاہ بھی نہ پڑی، یا نگاہ سب کی پڑی، نظر کسی کو نہیں آیا۔ جس طرح اللہ کا رسول شب ہجرت اسی طرح سے ان کافروں کے درمیان سے نکلا تھا، دیکھ سب رہے تھے لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں ہیں اور نظر نہیں آتا، یہ جو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے سامنے معجزات نظر آ رہے، لے کے باہر نکلے۔ جیسے ہی جیل سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ کہا اب بتا تجھے کہاں جانا؟ امام مدینے سے آئے، مدینے چلنا؟ کہا نہیں مولا، کافی طویل عرصہ ہو گیا، پہلے آپ کے بابا کی خدمت، پھر یہ جیل، میں اپنے گھر والوں سے اب تک ملاقات نہیں کر سکا ہوں، چنانچہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن ہرات پہنچوں اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں سے ملوں۔ تو امام نے ایک مرتبہ اس سے صرف اتنا سا کہا کہ یہ رومال اپنے چہرے پہ ڈال کے ہٹا لے۔ رومال چہرے پہ ڈال کے ہٹاتا ہے تو کہاں مشہد اور کہاں ہرات اپنے گھر کے سامنے نظر آ رہا، اور پھر ساری زندگی اس کی وہیں گزری۔ مگر اب یہ دو واقعات کہ یا تو مامون کے پاس جا کے دعا بتا کے رہائی لے کے آیا، اور یا پھر خود امام نے بغیر دعا بتائے اس کو کیسے رہائی دلوائی۔ اتنا سا اختلاف ہے لیکن شروع سے لے کے باقی سارا واقعہ یکساں۔ اب سنیے وہ جملہ کہ جب یہ قید سے رہائی پا گئے اور اس کی ملاقات نویں امام سے ہوتی، پہلے واقعے میں تو نویں امام، دوسرے واقعے میں تو نویں امام ساتھ ہی ساتھ۔ جب یہ جیل سے باہر آئے، امام نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا ہرات جانا ہے۔ امام نے کہا میں پہنچاتا ہوں۔ کہا مولا ایک بات بتا دیجیے۔ اور پہلے واقعے میں یہ ہے کہ جب مامون نے رہا کیا تو پہلے مدینے آ کے نویں امام کی زیارت کی، پھر ہرات گیا اور پوچھا نویں امام سے کہ مولا ایک بات بتا دی، سال بھر آپ کے بابا کا غلام آپ کو پکارتا رہا، جس نے آپ کے بابا کی اتنی خدمت کی، جو اتنا عقیدت مند ہے آپ کے خاندان، سال بھر اس نے آپ کو پکارا، آپ آئے تو ٹھیک ایک سال کے بعد آئے، ایک سال تک آپ اس کی مدد کو اور فریاد کو نہ پہنچے۔ اب ذرا سنیے امام کا ریئیکشن۔ امام کا ریئیکشن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں، امام اس طرح سے حیرت ظاہر کر رہے کہ جیسے ایک بالکل نئی بات سنی۔ کہا کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا، بابا کی شہادت کے بعد آج پہلی رات تھی کہ تیری فریاد مجھ تک پہنچ، اور جیسے ہی پہنچ ویسے ہی میں نے تیری رہائی کا انتظام کروایا۔ اب یہ گھبرا گیا۔ کہا فرزند رسول آپ معصوم، غلط بیانی کر نہیں سکتے، لیکن میں سال بھر آپ کو پکارتا رہا، سال بھر میں دعا مانگتا رہا، اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی کتنی مرتبہ، اور امام حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو نے تو آج ہی مجھے پکارا۔ کبھی ہمارا آپ کا بھی ایسا واسطہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں نے کانٹیکٹ کیا، حیران ہوتے کہ نہیں مجھے تو پہلا میسج ہی ابھی ملا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ میسج بھجوائے۔ یہاں پہ وہی بات ہوگی۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ تیرا پیغام مجھے آج ملا، غلام کہہ رہا ہے کہ سال بھر میں نے پکارا، بار بار پکارا، دن میں کئی بار پکارا، اس سال میں شب قدر بھی آئی ہوگی، اس سال میں 15 شعبان بھی آئی ہوگی، سال میں نوچندی جمعراتیں بھی آئی ہوں گی، سال میں نارمل جمعراتیں بھی آئی ہوں گی، اور امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیری آواز آئی نہیں۔ آخر امام وہ سوال کر رہے ہیں، امام کا سوال یہ بتا رہا کہ اصل میں یہ جملہ ہم تک پہنچانا۔ امام نے کہا یہ بتا کہ آج کی رات جو تو نے مجھے پکارا، کیا اسی طریقے سے پکارا جیسے سال بھر پکارتا رہا، یا کوئی فرق پڑ گیا؟ کہا مولا پکارا اسی طرح، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ چونکہ آج مامون یہ کہہ کر گیا کہ اگر کل صبح تک تو نے مجھے یہ دعا نہ بتائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آج میری عجیب کیفیت تھی کہ میں دعا مانگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی، نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس لگ رہی تھی، نہ آرام کی خواہش تھی، نہ دماغ میں کوئی خیال آ رہا تھا، نہ ذہن کہیں اور جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا بس یہی بات کہ سارا سال تو نے ہمیں پکارا، لیکن اوپری دل سے پکارا، اوپری زبان سے پکارا، بے توجہی سے پکارا، ذرا لاپرواہی سے پکارا، وہ کنسنٹریشن نہیں تھا، وہ ارتکاز نہیں تھا، لیکن آج چونکہ تجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو آج تو نے دل کی گہرائی سے پکارا، اور وہ دعا من القلب الی القلب جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچائی جاتی ہے، جو منہ سے نکلتی ہے وہ فقط ہوا میں اڑ کے رہ جاتی ہے۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھ دعا وہی قبول ہوتی اور وہی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے جب پوری توجہ کے ساتھ پکاری جائے۔ یہی وجہ، یہ جملہ سن لیجئے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ امام کی حدیث مجھے نہیں ملی، اور جب میں کہتا ہوں مجھے نہیں ملی تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کوئی بہت بڑا ریسرچ اسکالر، مراد یہ ہوتی ہے کہ جو میرے اساتذہ اور اس حوالے سے جو ہمارے علماء اور مراجع مشہور ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا گیا۔ بعض علماء نے کہا یہ امام کی حدیث،
بہرحال حدیث تو نہیں مل پائی لیکن اصول اپنی جگہ بالکل صحیح جو فرماتے ہیں. اور بہت عجیب سی بات یعنی عام طور پہ جو بات مشہور ہے اس کے خلاف فرماتے ہیں یا امام فرما رہے ہیں یا ہمارے کوئی ایسے عالم فرما رہے ہیں کہ ان کے کلام کو کلام امام سمجھ لیا گیا کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو اور ماں کی بد دعا کی اتنی فکر نہ کرو, ماں کی دعا اپنے لیے طلب کرو. یہاں بھی وہی نیگیٹو اور پازیٹو. ایک وہ اصول بتا رہے ہیں کہ جس سے دعا جلدی قبول ہوتی, ایک وہ اصول بتا رہے ہیں جس سے آدمی پریشانیوں میں پڑتا. تو بڑی عجیب بات اس لیے کہ ماں کی بد دعا زیادہ مشہور, بظاہر تو کسی فلم کا بھی نام لگ رہا ہے لیکن 30 سال پہلے کی فلم ایسی ہوتی تھی ماں کی بد دعا. تو اب امام فرماتے ہیں یا کلام امام کو سمجھنے والا ہمارا کوئی ایسا ہی عالم بے بدل فرماتا کہ ماں کی بد دعا سے اتنا مت گھبراؤ, باپ کی بد دعا اور ماں کی دعا ایک پریشانیاں دور کرنے والی چیز ہے, دوسرا پریشانیوں میں مبتلا کرنے والی چیز. اور یہی وجہ کہ ہمارے پاس عمل ام داؤد ہے. بیٹا مصیبت میں گرفتار ہوا, امام نے اس کے باپ کو نہیں بلایا, ماں کو بلایا اور خاص یہ دعا بتائی, یہ کہہ کر کے دیکھو بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی. عمل ام داؤد میں نے اس لیے کہا کہ یہ معتبر روایتوں سے ثابت, ورنہ تو کربلا کے واقعات میں بھی ہے کہ جناب ام لیلہ سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا مانگو اس لیے کہ اتنا طاقتور پہلوان مقابلے میں آیا, اور وجہ یہ بتائی کہ ماں کی دعا جلدی قبول. اور یہی وجہ کہ باپ کی بد دعا کے حوالے سے ہمارے پاس دعائے مشلول جیسی دعا, جس کا واقعہ پڑھ لیجیے گا. جس کتاب میں دعائے مشلول ہے اسی کتاب میں اس سے پہلے ذرا سا اس کا انٹروڈکشن ہے کہ باپ کی کیسی بد دعا کہ خانہ کعبہ تک پہنچ گیا. جو مجلس کے شروع کا ایک ٹاپک تھا کہ جگہ کی اہمیت, خانہ کعبہ, غلاف کعبہ, حجر اسود, اور دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ باپ کی بد دعا. تو باپ کی بد دعا سے بچو اور ماں کی دعا اپنے حق میں کرواؤ. تو اب وجہ کیا بتائی کہ وجہ یہی بتائیے, یہی جو ابھی نویں امام نے اصول بتایا, اس کا ریزن بھی وہی بتایا گیا. کہا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث امام ہو, اس لیے کہ جس عالم نے اس کو حدیث کے نام سے کتاب میں لکھا تو شاید کہیں دیکھا تو ہوگا. وجہ یہ بتائی گئی کہ ماں کتنی ہی بد دعا کرے, کتنے ہی کوسنے دے, کتنے ہی برا بھلا کرے, اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں, پرابلم کر رہی ہے, کچھ بھی کہے لیکن بد دعا ماں کبھی دل کی گہرائی سے نہیں کرے گی. وہ جب کرے گی اوپری دل سے کرے گی. ذرا سا غصہ آ گیا, ذرا سی ناراضگی ہو گئی, ذرا سی جھنجھلاہٹ ہو گئی, جو بھی اس وقت ماں کہہ رہی, اور بہرحال اس کے کوسنے باپ کے مقابلے میں بڑے سخت قسم کے کوسنے ہوتے ہیں, لیکن وہ الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں. دل اس کا اس دعا کے ساتھ اس کا دل ہوتا ہی نہیں, خالی سنانے کے لیے, خالی ڈرانے کے لیے, خالی اپنا غصہ نکالنے کے لیے. لیکن باپ جب وہ دعا کرتا اتنی محبت تو باپ کو نہیں ہوتی اولاد سے جتنی ماں کو, تو وہ سیریس بھی ہو جاتا. تو باپ کی بد دعا میں خاصے چانسز ہیں کہ وہ دل کی گہرائی سے, ماں کی بد دعا میں خاصی چانسز ہیں کہ اس کا دل سے تعلق ہی نہ ہو, خالی زبان پر. دعا تو قبول ہی وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے مانگی جائے, الفاظ نہیں دیکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے دعا کا مسئلہ کہ باپ جب دعا کرتا بھی تو ایک حد تک کرتا ہے اس لیے کہ وہ محبت نہیں ہوگی باپ کو اپنی اولاد سے جو ماں کو. تو ماں جب اولاد کے فیور میں دعا کرے گی تو پوری دل کی گہرائی سے کر رہی ہوگی, اور اولاد کی اگینسٹ دعا کر رہی ہے تو چاہے کتنے بھی سخت کوسنے کیوں نہ دے رہی, دل اس کا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اور باپ کے لیے بالکل الٹا مسئلہ کہ کبھی اولاد کی کوئی بات بری لگ گئی تو دل کی گہرائی سے بھی وہ بد دعا کر سکتا. تو یہ چاہے کسی عالم کا قول ہو چاہے امام کی حدیث ہو, اصول وہی ہے جو نویں امام نے بتایا کہ دعا وہ قبول ہوتی جو واقعاً دل کی گہرائی سے مانگی جائے. یہی وجہ کہ جو لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں یعنی کنسنٹریشن پاور رکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں دعا پڑھیں گے تو ان کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا, ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے تو لمبی دعائیں پڑھو. لیکن اگر ایک عام انسان جس کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا, بھوک بھی لگنے لگتی ہے دعاؤں کے بیچ میں, پیاس بھی لگنے لگتی ہے دعاؤں کے بیچ میں, نیند بھی آنے لگتی ہے دعاؤں کے بیچ میں, جسم آرام کا خواہش مند بھی ہوتا ہے دعاؤں کے بیچ میں, ان کے لیے پھر وہ اصول آیا جو دعا کی پہلی مجلس میں نے پڑھا کہ مولانا روک دیا, ٹوک دیا اس نوجوان کو جو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا تھا. دیکھیے روایتوں میں تو خالی ظاہری واقعہ ہوتا ہے, روک دیا, کہا کہ جو اللہ تیری لمبی دعائیں پوری کر سکتا اور سنتا, وہی اللہ تمہاری چھوٹی دعا بھی سنتا. اتنی لمبی دعا نہ مانگو, اتنی چھوٹی دعا مانگو. تو مولا اس کو تو آپ چھوٹی دعائیں سکھا رہے ہیں, تو اتنی لمبی لمبی دعائیں آپ نے دوسروں کو کیوں سکھائیں؟ تو میں نے اس کے ایک ریزن اس دن بتایا تھا, ایک ریزن آج بتا رہا ہوں. اس دن یہ کہ جو لمبی دعائیں اس کے اندر اصل دعا کم ہوتی ہے. اب دعائیں کمیل دیکھ لیجیے, اس میں 3 یا 4 دعائیں ہیں, باقی تو دعائیں نہیں.
دعائیں کم ہوتی ہیں، کچھ میسیجز، کچھ اسلام کے حوالے سے پیغامات زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا ہی کیا امام دیکھتے ہیں دعا مانگنے والا کیسا ہے. جس کا کنسنٹریشن آدھے گھنٹے رہتا ہے، آدھے گھنٹے کی دعا بتائیں، اور آدھی رات رہتا ہے تو آدھی رات والی دعا بتائیں. ابو حمزہ صومالی کا کنسنٹریشن ہمارے مقابلے میں زیادہ، وہ دعا بتائیں. اور جو دیکھتے ہیں کہ اس کا کنسنٹریشن نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ساری دعا ضائع کر بیٹھے. کہ یہ 4 جملوں کی دعا پڑھو: الحمدللہ علی کل نعمتک واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. یہ دعائیں جامع کہلاتی. اس نوجوان کو بتائیے ساری تعریفیں اللہ کی نعمتوں پر. اللہ سے میں مانگ رہا ہوں ہر اچھی چیز. میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے ہر شر چیز. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر گناہ. مختصر وہی خلاصہ. لیکن یہ ویسا خلاصہ نہیں جیسا کسی نے قرآن کی سورہ یوسف کا نکالا. کہ سورہ یوسف سنا. میں سورہ یوسف پر کراچی کی محفل مرتضیٰ میں 85 تقریریں کر چکا تھا، تب بھی آدھا سورہ ہوا تھا. اور پھر میرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ میلبورن سے واپس آ کے باقی سلسلے کو مکمل کروں گا. ساری میں تیاریاں کر کے آیا ہوا تھا اور ہیں بھی. تو خلاصہ یہ کہ اتنا لمبا سورہ. دوسرے سے پوچھا بھائی یہ اتنا لمبا سورہ ہے کہ اس میں کیا کیا؟ کب اتنی سی بات ہے. بدر بوت پسرے داش گم کر بازیاب. ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، کھو گیا، مل گیا، ختم ہو گئی کہانی. تو یہ اس طرح کا خلاصہ امام نے نہیں بتایا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، مگر یہ بتایا کہ اگر وہ دعائے کمیل میں کنسنٹریشن نہیں ہو رہا تو اس کے مقابلے میں یہ دعا مانگو. یہ نہیں کہا کہ اس میں آنا بند کر دو. پتا چلا کہ پہلے ہی مجمع نہیں آتا، انتظار ہوتا ہے اور بھی لوگ چلے گئے. نہیں، وہ آؤ، لیکن جو اصل اس کا دعا کا پہلے دعا یہ مانگو اور اس میں آ کے بیٹھو، اس لیے کہ اس کے اور بہت سارے فوائد. تو دوسرا بہت ہی اہم اصول آج کی تقریر کی حد تک. پہلا اصول، دعا مانگتے وقت دیکھو کہ اگر قبول نہیں ہو رہی تو جاؤ ایسی جگہوں پر، تلاش کرو ایسی جگہوں. جگہ مشہد مقدس مل جائے تو کیا کہنا، کربلا میں ذریعہ امام مل جائے تو کیا کہنا، خانہ کعبہ کا پردہ مل جائے تو کیا کہنا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں اور بھی کچھ جگہیں جس کی تفصیل آئی. اور دوسرا اصول یہ کہ بہرحال چھوٹی دعا ہو کے بڑی دعا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کی گہرائی سے مانگی جا رہی یا دعا کے بیچ میں تمہارا دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا. تو اب یہ دو تو بہت ہی اہم اصول ہوئے. ضمنی طور پر 3-4 باتیں اور آ گئی. اور خلاصتاً بات کو ایک آخری منزل تک پہنچانے کے لیے اس لیے یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور مزید تشریح اس کی آئندہ تقاریر میں ہوگی، مگر تھوڑا سا اس کا امام ضامن کے مسئلے سے ذرا سا تعلق بھی ہے تو ذرا سی یہ بات بھی آ جائے. دعا کے حوالے سے ایک آخری بات اور سن لیجیے. ابھی تک تو میں 8ویں امام کی سیرت اور دعا دونوں میں رہا. یہ آخری جملے فقط دعا کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ ایک ضروری مسئلہ پیش آ گیا. دیکھیے اسلام دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، آخرت پہلے، مگر بہرحال دنیا کو اہمیت دیتا. یہ نہیں کہتا ہے کہ ہندو سادھو بن جاؤ یا بدھ مونک بن جاؤ یا کرسچن راہب بن جاؤ، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. چنانچہ مال حلال اسے کمانا عبادت قرار دیا گیا، اس کی حفاظت جہاد قرار دیا گیا. من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے حلال مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید راہ خدا. اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ کہیں کہ جو روپیہ پیسہ آپ کا میل ہے میں نوٹ کو جلا دیتا ہوں، میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. یہ جائز نہیں. اسراف کے حوالے سے اگرچہ تقریر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ابھی بہت زیادہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت کہ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چیز ایک کپڑا آپ نے ایک دفعہ پہنا اٹھا کے پھینک دی، کہا کہ نہیں اب دل نہیں چاہ رہا. یہ جائز نہیں ہے اسلام. اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ پھر راہ خدا میں خیرات کر دو، لیکن یوں پھینک دینا اسراف. اب اسی حوالے سے ایک بات، جس پوتے کا آج تذکرہ ہوا ان کے دادا جن کا شروع میں ذکر ہوا آخر میں بھی وہی ذکر ہو کے ربط مصائب کے بعد آج کی مجلس اختتام کو پہنچے گی. گھر کے آج مجلس کا اعلان نہیں تھا لیکن شہادت کی تاریخ بھی اتنی قریب کہ میرا دل چاہا کہ تھوڑے سے مسائل زیادہ تفصیلی نہیں یہ اس کے ساتھ ملا ہی دیے جائیں. زمین پہ جھگڑا ہو گیا. چھٹے امام کی ایک بہت بڑی زمین ہے مگر پارٹنرشپ میں امام نے کسی اور آدمی کے ساتھ مل کے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا. اور یہ شرکت مشائی جو ہمارے ایڈلٹ فقہ کلاس ہو رہی ہے اس میں تفصیل آ گئی کہ پارٹنرشپ کے 2 طریقے ہیں کہ ایک زمین خریدی گئی، یہ ہوا کہ یہ آدھا رائٹ سائڈ آپ کی ہے، لیفٹ سائڈ آپ کی ہے، ختم بات. جیسے پنجتن سینٹر کا ایک پروجیکٹ ہے کہ اتنی بڑی زمین خریدی جائیں گی، اس میں بنگلے بنائے جائیں گے اور مکان بنائے جائیں گے اور لوگ خریدیں گے اور انشاءاللہ اللہ اپنے وقت پہ اس کو کامیاب و کامران بھی کرے گا. ایک وہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح سے کوئی زمین آپ نے خریدی کہ $500 آپ کے $500 اس کے $1000 کے خرید لیے. اب ہر حصے میں آپ دونوں شریک.
یا باپ مر گیا تو اس کے بیٹے کو جو مکان ملا تو یہ مکان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نیچے والی منزل بڑے کی ہے تو اوپر والی چھوٹے کی نہیں، ہر کمرے میں کمرے کے ہر انچ اور سینٹی میٹر میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو آگے چل کے کبھی پرابلم ہوتا۔ اب امام نے اس آدمی کے ساتھ مل کے ایک زمین خریدی، خاصی بڑی زمین تھی، خاصی قیمتی زمین، آگے چل کے کچھ پرابلم سامنے آنے لگے، تو اب یہ طے ہوا کہ بہتر یہ، جیسے اکثر میں نے دیکھا لاجیکل بات کہ باپ کے مرنے پہ مکان بیٹوں کو ملا، ابھی چلایا، 4 مہینے 6 مہینے سال بھر کے بعد پرابلم ہے تو طے کر لیا گیا کہ اس کے 2 پورشن کر لیں، آپس میں راضی ہنسی خوشی، ایک پورشن تم لے جاؤ دوسرا تم لے جاؤ، شرن پورشن نہیں، شرن ہر حصے میں دونوں برابر کے شریک، لیکن جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ، تو یہ طے ہوا کہ مولا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اسے الگ الگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، چنانچہ طے ہو گیا۔ اب کیسے الگ الگ کیا جائے، کیونکہ زمین ایسی کہ اس کا ایک حصہ زیادہ قیمتی تھا، زیادہ ویلیو رکھتا تھا، دوسرا حصہ کم ویلیو رکھتا تھا، سامنے والا پارٹنر کوئی مومن بھی نہیں ہے کہ آدمی ذرا اس کے لیے قربانی دے، اب دونوں کی یہ خواہش ہے کہ اچھا والا حصہ ہمیں ملے، ہر زمین کی، اب مثلا پاکستان میں کہیں کہیں کارنر پلاٹ کی اہمیت زیادہ ہوتی، اتنا بڑا پلاٹ ہے، ایک حصہ کارنر پہ پڑ رہا ہے، ایک حصہ پیچھے پڑ رہا ہے، دونوں چاہیں گے کہ ہمیں کارنر والا حصہ ملے۔ اب یہ جھگڑا بڑا کہ بغیر کسی جینین ریزن کے اچھی چیز چھوڑ کے خراب چیز لینے کو اسلام نے پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ یہ نہیں ہے کہ مال دنیا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، لو اور کسی مومن کو دے دو، لیکن اس طرح کسی دشمن اہل بیت یا کافر یا کسی ایسے آدمی کے ہاتھ مت جانے دو۔ امام نے کہا کہ چلو تقسیم کرے، لیکن کیسے تقسیم کر، اچھا والا سائڈ دونوں کو چاہیے، تو آخر یہ طے پا گیا کہ اس کے لیے ہم لوگ قرعہ ڈالیں۔ قرعہ یہ اسلام کا ایک بہت اہم اصول، لکل امر مشکل قرعہ ایک اصول ہے یہ، اور کئی جگہ شریعت میں کام آتا کہ اگر کبھی کوئی ایسا پرابلم آ جائے کسی طرح سالو ہی نہ ہو تو اس میں قرعہ ڈالا جاتا۔ مسئلہ اب جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ جینئر فقہی مسئلہ ہے، یہ ایگزامپل نہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ ہم نے ایک منت مانی تھی کہ فلاں کام ہو گیا، اللہ نے ہمیں حج کی سعادت دی تو ہم ایک منت پوری کریں گے، یا اگر اللہ نے ہمارے مریض کو صحت مند کر دیا تو منت پوری کریں گے۔ یہ جو یہاں پہ منتیں بہت زیادہ کامن ہوتی ہوں گی کہ اگر میرا پرماننٹ ویزا لگ گیا، سٹیزن شپ مل گئی تو میں فلاں کام کروں گا۔ یورپ امریکہ میں تو یہی منتیں لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، لیکن کام ہو گئے، اب بھول گئے۔ یہ یاد ہے کہ منت مانی تھی، نماز کی منت مانی تھی کہ روزے کی منت مانی تھی کہ صدقہ و خیرات کی منت مانی تھی، آدمی بھول گیا۔ منتیں بھول بھی بہت جاتا ہے آدمی، اپنا کام ہو گیا اس کے بعد تو بھولنا ہی بھولنا ہے، لیکن یہ تو یاد آ رہا ہے کہ منت مانی تھی، کیا مانی تھی، تو کیا اس کا حل، کیا اس کا سلوشن، کیا فتوا؟ یہی فتوا تو ہے کہ جتنی منتیں ذہن میں آ رہی ہیں سب پرچے پہ لکھ کے ایک نکالیں، جو نکلے گی وہ آپ کی منت مانی جائے گی۔ تو یہ قرعہ کوئی بچوں کا کھیل یا مذاق یا ہمیشہ حرام والی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں تو لاٹری ہوگا، باقاعدہ شریعت کا مسئلہ۔ اسی طرح سے دوسری اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہاسپٹل کے اندر بچے چینج ہو گئے، 2 جگہ 2 عورتوں کی ڈلیوری ہوئی تھی اور بچے جو تھے مل گئے، پتہ نہیں یہ کس کا ہے پتہ نہیں یہ کس کا، تو ایک طریقے ہیں آج کل ڈی این اے ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے طریقے ہیں، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ، اگر ان سے بھی پتہ نہ چلے یا یہ کہیے کہ جب یہ طریقے نہیں تھے اور پتہ نہ چلے کون سا بچہ کس کا، تو کیسے جھگڑا اسلام طے کرے، کیسے طے کرے؟ ایک بچے میں 2 مائیں جھگڑا کر رہی تھی تو وہ مولا نے تلوار نکال کے 2 بچے کے ٹکڑے کرنے چاہے، لیکن یہاں تو بچے 2 ہیں، مائیں بھی 2 ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہو رہا کون سا بچہ کس کا۔ شریعت کا حل کیا؟ اپنے اندازے چھوڑی، باقاعدہ جینین جو مسئلہ ہے قرعہ ڈالا جائے گا، جو جس کے نام نکلا۔ تو اب یہاں بھی یہی طے ہوا، قرعہ ڈالا جائے گا، کون سی زمین کس کی۔ ٹھیک ہے، امام نے کہا بالکل یہ مسئلہ شریعت ہے، تیار ہوں۔ کہا کہ بس ایک بات ہے، ایک فیور کیجیے آپ نے، وہ یہ کہ میں آپ کو ٹائم فکس کر کے میں بتاؤں، یہ میرے اختیار میں دیجیے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ارجنٹ آپ کو بلاؤں کہ مولا 5 منٹ میں آ جائیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، جیسا دل چاہے اس کا تو فیور میں طے کر لوں گا۔ اب امام بار بار اس کو یاد دلاتی کہ دیکھو فصل بونے کا وقت قریب آ رہا ہے، بیج بونا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، آ جاؤں کل، آ جاؤں آج شام، نہیں ابھی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن امام رات کے وقت گھر میں بیٹھے، اس کا غلام دوڑا ہے، بس آقا نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ اس وقت آ جائیں تو بہت اچھا۔ امام تو تیار تھے ہی، پرانے زمانے کے شہر بھی کون سے بڑے بڑے شہر تھے، چلے گئے اور جا کے وہاں قرعہ ڈالا گیا، اور وہ قرعہ امام کے فیور میں نکل آیا۔ اب اگر آخر کا جملہ یہ ہوتا کہ امام یہ کہتے کہ میں تو معصوم، میرا تو فیور ہونا ہی چاہیے، تو اس واقعے کا ہم سے تعلق نہ تھا، یہ معجزات امام میں جاتا نہیں، جملہ وہ کہا کہ اس کا واقعے کا ہم سے تعلق بنا دیا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ کیسے ہو گئی، تو ہونا ہی نہیں چاہیے،
امام نے کہا قرآن ڈالا گیا 50-50 چانس ہوتے ہیں، مینٹلی آدمی کو پریپیئرڈ رہنا چاہیے. تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہا میں جو اتنے دنوں سے ویٹ کر رہا تھا وہ کس لیے؟ امام نے کہا تو ہی بتا کس لیے. کہا وہ اس لیے کہ مولا آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے ایسٹرونومی کا بڑا شوق ہے، وہ ہیروسکوپ کا جو آج کل بھی لوگوں کو جنون ہے، فینیٹک ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں اپنے ستاروں کو بہت دنوں سے واچ کر رہا تھا کہ میرا ستارہ کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ اسے بالکل عروج پر، یعنی اس وقت میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی بھی سونا بن جائے. مولا وہ ستارہ اتفاق سے کچھ سلپ کر جاتا تھا، وہ ایسی جگہ پہنچتا ہی نہیں تھا. اتنے دنوں سے میں خالی اپنے ستارے کا انتظار کر رہا تھا، اور ابھی میرے حساب کتاب اور کیلکولیشن نے مجھے بتایا کہ آج رات کو اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر، جو پراپر نجومی ہوتا ہے وہ منٹ کی بات نہیں کرتا، سیکنڈ کی بات کرتا، اتنے سیکنڈ پہ میرا ستارہ ایسے عروج پر پہنچے گا کہ جو کام بھی میں ہاتھ ڈالوں گا کامیابی یقینی. تو میں نے فوراً آپ کو بلوایا، لیکن یہ تو الٹا ہو گیا. مولا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید اپنے ستارے کا علم مجھ سے زیادہ حاصل کیا. امام مسکرا، کہا ستاروں اتاروں کے پیچھے تو جا، میں تو وہ کام کر کے گھر سے نکلا تھا کہ میرے جج نے کہا تھا کہ اگر آدمی کوئی دعا قبول کروانا چاہے، میرے جج رسول خدا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آدمی اپنی دعا قبول کروانا چاہے اور اس بات پہ عمل کر کے نکلے کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس دعا میں اس کے لیے نقصان ہو کوئی، وہ دوسری بات ہے. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا صدقہ دے کے نکلا. تو جس وقت مجھے بلاتا، دن کو، شام کو، رات کو، صبح، پیر، منگل، جمعرات، شب قدر، شب عاشور، کوئی آدمی میں صدقہ دے کے نکلتا، اس لیے کہ صدقہ وہ عبادت کہ جو نہ قبول ہونے والی دعا کو بھی قبول کروا دیتا. صرف ایک کیس تو ایگزم کیا کہ اگر آگے چل کر آپ ہی کا نقصان اور وہ دعا قبول ہو گئی تو آپ ہی اللہ سے کہیں گے کہ خدا بندہ ہم تو بچے تھے، تو سمجھدار تھا، تو نے کیوں دعا قبول کی؟ وہ والی دعا جو میں 2 ہفتے پہلے اپنے پوری سوانح حیات پڑھ چکا تھا. خیر، تو خلاصہ یہ کہ دعا کا بہترین تیسرا اصول صدقہ دے کے دعا قبول کرو اور خلوص دل کے ساتھ راہ خدا میں صدقہ دو. نہ ہوراسکوپ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ستاروں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، نہ یہ وقت اچھا ہے وہ وقت برا ہے، یہ سعاد ہے یہ نحس ہے. حتیٰ یہ کہ ایک آدھ چیز اسلام نے بتائی ہے کہ وہ سعاد اور نحس ہوتی ہے، قمر در عقرب. لیکن کہا کہ اگر ضروری کام پیش آ رہا ہے، سفر پہ جانا ہے اور قمر در عقرب، صدقہ دے دو. صدقے میں وہ طاقت ہے جو امام کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی صدقہ حاوی آ جاتا، یعنی جو اصول ہوراسکوپ کے امام نے بتائے. تو یہ دعا کا ایک بہت ہی اہم اصول، بشرطے کہ صحیح صدقہ دیا جائے. یہ ہمارے یہاں ایک الگ پرابلم، وہ بات کا ٹاپک ہے، آج تو بہت ساری باتیں پھیل گئی. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایسا اصول امام نے بتایا جس پر خود عمل کیا اور یہ کہا کہ یہ جو فائدہ ہوا اس وقت کی اچھی زمین مجھے ملے اس کی وجہ سے ہوا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں فرزند رسول، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حجت خدا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نور الہی کا ٹکڑا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میری وجہ سے کائنات بنی ہے مجھے نقصان ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ اصول بتائے جو ہمارے آپ کے کام آ سکتا کہ اس پر عمل کرو. البتہ اس کا ذرا سا طریقہ ہے صدقے کا، وہ بات کی کسی مجلس میں آئے گا. ابھی اختتامی جملے لیکن یہ سارے جملے اپنی جگہ پہ، جتنے اصول آپ نے سنے آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی ایک تقریر اور آپ سنیں گے، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن ایک آخری مرحلہ آتا ہے کہ اللہ اس دعا کو ضرور روک دیتا ہے جس میں ہمارا اپنا ہی نقصان، اور ایسا نقصان ہے کہ ہم بعد میں خود اللہ ہی سے جا کے لڑیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے. اور ائمہ کی دعا کو بھی روک دیا جاتا ہے، لیکن ائمہ نہیں، یہ غلط میں کہہ دیں، خاندان اہل بیت. کب؟ جب وہ ایسی دعا مانگی جا رہی کہ جو خود مقصد اہل بیت کے خلاف. اب اہل بیت کا کوئی آدمی ایسی دعا مانگے یہ تو مثال نہیں بن سکتی. تو مثال کے طور پہ یہ اصول ہمیں بتانے کے لیے بچوں کو استعمال کیا. جناب زینب کی اگر کوئی دعا ایسی ہمارے سامنے آتی جو اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ مقصد اہل بیت کے خلاف، تو چاہے ایک اصول ہمارے سامنے آتا جناب زینب کی تو توہین ہو جاتی نا. تو اب توہین اہل بیت بھی نہ ہو، یہ اصول بھی سامنے آ جائے کہ تمہاری وہ دعا رد ہوتی ہے جس میں تمہارا نقصان ہو، اور اہل بیت کی وہ دعا رد ہوتی ہے جس میں اسلام کا نقصان ہو. مگر کیا اہل بیت ایسی کوئی دعا مانگیں گے بھی؟ معصوم کو چھوڑے، اہل بیت میں غیر معصوم سے بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے. تو اصول بھی ہم کو دینا، تو اس لیے بچے وہاں پہ آتے. اب خاندان اہل بیت کے بچے ہمارے سامنے آ گئے کہ دیکھو یہ بچے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں اسلام کے لیے نقصان. اصول ہم کو دینا تھا، جناب زینب کے حوالے سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ اصول آ جاتا توہین زینب ہو جاتی. ام کلثوم کے حوالے سے نہیں مل سکتا تھا، اصول تو مل جاتا توہین ام کلثوم ہو جاتی. تو کبھی سکینہ کے حوالے سے ملا، کبھی اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے ملا. اور وہ اصول اور اس سے متعلق دو جملے مصائب کے بیان کرنے سے پہلے ایک اعلان کر دوں
جو کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن سے ایک عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج مومنین کرام میں سے جن کو اطلاع ملی ان کی خواہش ہوئی کہ ان کا بیان بھی سنا جائے. وہ تھوڑی سی تقریر کریں گے میری تقریر کے بعد، اس کے بعد پھر زیارت ہوگی تو آپ حضرات تشریف رکھیے. دعا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جس میں ہمارا نقصان، اہل بیت کی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں اسلام کا نقصان. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے. ننھی سکینہ کی بار بار یہ فریاد کہ پروردگارہ میرے بابا کو بچا لے، اور یہ فریاد اس وقت اپنی شدت پہ پہنچ گئی. ابھی آپ نے سنا نا کہ کنسنٹریشن بڑھتا جاتا ہے تو دعا کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. یہ اس وقت شدت پہ پہنچ گئی کہ جب سکینہ نے دیکھا کہ اب میرا بابا مقتل جا رہا. یہ بڑی عجیب منزل ہوتی ہے اہل بیت میں. میرا 8واں امام جس وقت مدینے کو الوداع کہہ کے مامون کی دعوت پہ اس کے شہر جا رہا تھا، اور یہ مدینے کو الوداع کہنا تھا، واپس نہیں آنا، تو گئے آخری سلام کرنے نانا کے روزے پہ رسول خدا کی قبر کا طواف کیا اور سلام کر کے باہر آئے. تو میرے 9ویں امام کو جن کے واقعات آج آپ نے سنے زمین پہ بیٹھے دیکھا. خالی زمین پہ بیٹھے نہیں تھے بلکہ 9ویں امام کا امامہ سر سے اترا ہوا تھا، اور خالی امامہ ہی نہیں اترا تھا بلکہ زمین کی مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر کے بالے میں ڈال رہے تھے. 8واں امام گھبرا گیا، بیٹا یہ کیا کر رہا؟ تو 9واں امام جواب دیتا ہے کہ بابا جس بچے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ اپنے بالوں پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. یہ وہ وقت آ گیا 9ویں امام کے لیے کہ شہادت اگرچہ 2 سال بعد ہونا ہے لیکن بابا سے جدائی ابھی آ رہی ہے. اور یہ منزل سکینہ پہ اس طرح آئی تھی کہ ایک بار حسین ذوالجناح سے کہتے ہیں آگے بڑھو، تو ذوالجناح اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم ادا کر. یہ سکینہ کی دعا مگر قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے وہ بھی سنیے. حسین ایک مرتبہ ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، ادھر بچی پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کے سینے کی گرمی جو ملی تو آنکھ لگ گئی. کل شب عاشور سکینہ بھی ساری رات جاگی ہے، آج کا سارا دن سکینہ نے جاگ کے گزارا. کبھی بھیا اکبر کا لاشا آ رہا، کبھی چچا عباس کی خبر آ رہی، کبھی بھیا علی اصغر کی ننھی سی خبر نظر آ رہی. اب جو بات کی آغوش کی گرمی ملی آنکھ کو لگی، مگر جیسے ہی آنکھ لگی ویسے ہی آنکھ کھولی. بابا گویا کہہ یہ رہی ہیں کہ میں اپنی دعا واپس لیتی ہوں، مجھے اپنی گودی سے اتار دیجئے. حسین نے گود سے اتارا، ننھا سا ہاتھ ہلا کے کہا جائیے بابا خدا حافظ، آپ کی بیٹی آپ کو الوداع کہتی ہے. اور یہ جو بچی ابھی دعا مانگ رہی تھی اپنی دعا کو واپس کیوں لے رہی ہے؟ جواب دیتی ہے بابا ذرا میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک. وہ وقت آ گیا جس کے لیے زہرا نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا. خدا بندہ میرے 8ویں امام کی شہادت کی ان تاریخوں کا واسطہ، میرے 9ویں امام کی یتیمی کا واسطہ، کربلا والے حسین اور حسین کی اس ننھی یتیمہ سکینہ کے مصائب کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور ڈاکٹر مسعود صاحب اور برادر محترم جاوید صاحب کے والد مرحوم مختار حسین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. اور ان مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں. اور پاکستان میں ایک بار پھر وہ شیعوں کا قتل عام شروع ہو گیا، وہاں کے مظلوم صاحبان ایمان انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے ہمیشہ ہمیشہ اختتام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما.